والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليقل ما شاء. متفق علیہ. گزشتہ جو عنوان آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنے کا عنوان تھا. یعنی انسان سے گناہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی وہ خلاف ورزی کر کے نافرمانی کرنے والا بنے، اس کے باوجود بھی اللہ نے یہ امید دلائی ہے کہ تم گناہ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس مت ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بنو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، خطاؤں کو درگزر کرے گا. اس کی قرآن میں بھی ترغیب دی گئی، احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان کیا ہے. تو حدیثوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عنوان کو ذکر کیا کہ اللہ کیسے اپنے گناہگار بندوں کو معاف کرتا ہے اور کیسے اپنی رحمت کے سائے میں ان کو لیتا ہے، اس سے متعلق یہ عنوان ہے جس کی چند حدیثیں گزشتہ ذکر کی گئی، اور اس موقع پہ چند حدیثیں ذکر کی جائیں گی جس میں بہت ساری روایتیں بھی ہیں، لیکن ان میں سے کچھ منتخب حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی. ہر انسان اس بات کو جانتا ہے کہ میں کتنا اللہ کا اطاعت گزار ہوں اور کتنا نافرمانی کرنے والا ہوں. اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہماری زندگی کا بڑا حصہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی میں گزرتا ہے. اللہ کے احسانات، اللہ کے انعامات اتنے ہیں کہ آدمی شمار نہیں کر سکتا، اور ان انعامات پر اگر شکر ادا کرنا چاہے تو پوری زندگی بھی لگا دے تو شکر کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کر سکتا. تو آدمی سے جو کوتاہی ہوتی ہے اس کے بعد یہ حکم ہے کہ تم اپنی کوتاہی کی تلافی کرنا چاہے تو فوری استغفار کرو. جیسے قرآن کریم میں ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی برائی ہو جائے تو نیکی کرو، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے اور دور کر دیتی ہے. تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا ہے. ان حدیثوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بے باک ہو جائے، نڈر ہو جائے، بے خوف ہو جائے اور منمانی زندگی گزارنے کا عادی بن جائے اور یہ کہتا رہے کہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو پھر یہ زیادتی ہوگی اور اس پر اللہ مواخذہ کرے گا. اللہ ایسے بندوں کو معاف کرتا ہے جن کے غلطی ہونے کے بعد جن کے اندر ندامت کا اظہار ہو، شرمندگی کا احساس ہو، اپنے آپ میں وہ مایوسی محسوس کرنے لگے کہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ کی رحمت اس کے لیے معافی کے دروازے کھولیں گی. جیسے یہاں پر پہلی حدیث جو اس آج کے درس میں ذکر کی گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث قدسی ہے، یعنی الفاظ نبی کے ہیں لیکن قول اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. مضمون جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن جو مراد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والا ہے، تو یہ حدیث قدسی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اذنب عبد ذنبا، کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کو پھر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہے جو معاف کرنے والا ہے، تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے دعا کرتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، کہ اے میرے پروردگار میرے گناہ کو معاف کر دیجئے، میرے گناہ کو بخش دیجئے. تو اللہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد میرے بندے کو یہ احساس ہوا کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہ کو معاف بھی کرتا ہے
اور گناہ پہ پکڑ بھی کرتا ہے، اس فکر اور احساس کے ساتھ وہ میری طرف رجوع ہوا اور گناہ کی معافی مانگ رہا ہے، تو لہٰذا میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ ایک مرتبہ ہم نے توبہ کی، گناہ سے معافی مانگی، پھر زندگی کا آغاز ہوا، پھر دوسرے دن ہم سے غلطی ہو گئی، پھر ہم یہی دعا کریں گے اللہم اغفر لی ذنبی، کہ اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ معاف کر دیجئے۔ اللہ پھر یہی فرشتوں کے درمیان دہراتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگی ہے، اور اس بندے کو یہ معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہاں تک کہ بندہ اس طرح کرتے رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے تو اللہ یہ فرمائیں گا کہ میں نے اس کے گناہ کو معاف فرما دیا۔ یہ گویا کہ امید اور آس انسان کے اندر پیدا کرنا ہے کہ تم گناہ کرنے کے بعد نافرمانی کی آخری حد میں مت چلے جاؤ اور مایوس ہو کے مزید گناہوں کے دلدل میں مت پھنسو، بلکہ اگر گناہ ہو جائے تو تمہارا کام یہ ہے کہ فوری توبہ کرو۔ ہمارا کام توبہ کرنا، عزم کرنا، ارادہ کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں توبہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ جو گناہ ہم کر رہے اس گناہ کو چھوڑ دینا، ساتھ میں ندامت کا اظہار ہونا، اور تیسرا آئندہ نہیں کرنے کا عزم کرنا، اور چوتھا اس میں ایک یہ بھی رہتا کہ اگر کسی کے حقوق ہم نے ضائع کیے ہیں تو ان حقوق کو ہم ادا کرنے والے بننا۔ تو یہ شرطیں ہیں، جو گناہ ہم کر رہے اس کو چھوڑ دینا، ساتھ میں اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار، شرمندگی کا احساس اللہ کے سامنے پیش کرنا، اور تیسرے یہ کہ آئندہ نہیں کرنے کا عزم کرنا۔ تو یہ جو ہم نے کر لیا یہ ہماری ذمہ داری گویا کہ ہم نے پوری کر دی، کہ جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دیا۔ باقی انسان ہیں، نفس و شیطان اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی کوشش پوری کر رہا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منہیات سے رکنے والا بنوں۔ اس کے باوجود بھی اگر اس سے غلطی ہو جائے تو پھر وہ مایوس نہ ہو، اللہ کی طرف رجوع کرے، پھر معافی مانگے۔ یہ سلسلہ اگر واقعی سچے دل کے ساتھ وہ کرتے رہے گا تو اللہ ہر گناہ کو معاف کرے گا، اور گناہ ہوتے بھی رہیں گے تو بھی اللہ معاف کرنے کے واسطے تیار ہے۔ لیکن آدمی کے دل میں واقعی سچی طلب ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بس آدمی اس بھروسے پہ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے میں روزانہ گناہ کرتے رہوں گا، تو پھر ایسے بندے کو علماء نے لکھا ہے اللہ توبہ کی بھی توفیق نہیں دیتے۔ جو بندہ اصرار کے ساتھ جانتے بوجھتے گناہ کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا کہ اللہ مجھے توبہ کر لوں گا میں، تو اللہ ایسے بندے کو توبہ کی توفیق نہیں دیتے، وہ گناہوں کے ساتھ ہی دنیا سے جاتا ہے۔ باقی جو دل میں ندامت، شرمندگی رکھنے والا ہے اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معاملہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد ایک حدیث، بڑی پیاری حدیث ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 قول نقل کیے، 2 باتوں کو نقل کیا جو خود قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول سورہ ابراہیم میں 13ویں پارے کے اندر ذکر کیا گیا کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کے آخر میں ذکر کیا گیا، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے ان دونوں کی ان باتوں کو ذکر کیا صحابہ کے درمیان۔ ان دونوں کا ترجمہ کیا ہے اب ذرا سنیں۔ حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کا، جہاں پر ذکر کیا گیا، وہاں پر حضرت ابراہیم نے یہ کہا تھا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ اے اللہ بت پرستی میں لوگ مبتلا ہو گئے اور ان بتوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، بہت سارے لوگوں کو۔ فمن تبعنی فانہ منی، جو میری اطاعت کریں گے، میری بات کو مانیں گے، وہ میرے ہیں۔ ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جو نافرمانی کرے تو وہ آپ کے حوالے ہے، آپ بخشنے والے ہیں، میں آپ سے ان کی بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ یعنی جو اطاعت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ میرے پیروکار ہوں گے، نہیں کریں گے آپ ان کے رب ہے، آپ ان کے پروردگار ہے، آپ ان کے ساتھ جو چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ رحم کا فیصلہ کرے آپ کو اختیار ہے، آپ مواخذہ کرے تو آپ کو حق ہے، کوئی آپ کے درمیان رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ یہ حضرت ابراہیم کا قول ہے۔ اور حضرت عیسیٰ نے کہا تھا ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ اگر آپ اپنے بندوں کو عذاب دے ان کی نافرمانی کی وجہ سے تو آپ کو حق ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر آپ معاف کر دیں تو آپ عزیز الحکیم ہیں، معاف کرنے والے بھی ہیں، غلبے والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کس کو مواخذہ کرنا چاہیے، کس کی پکڑ کرنا چاہیے، کس کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ اللہ کا نظام یہی ہے۔ انسان ہم دنیا میں غلطیاں کرتے جا رہے ہیں، لیکن بعض اوقات اللہ تھوڑے سے جھٹکے دلاتا ہے انسان کو۔
بعض اوقات انسان کے اندر حالات مسائل میں انسان گھر جاتا، وہ مسائل میں جو انسان گھرتا وہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ تم اپنے اعمال کا مواخذہ کرو کہ تمہارے اعمال بگڑ رہے، جس کے نتیجے میں تمہارے پر حالات آ رہے، بیماریاں آ رہی، کاروبار کا نہیں چلنا، گھریلو مسائل کا آنا۔ تو بعض اوقات انسان کے لیے یہ ایک اللہ کی طرف سے آگہی کا الارم ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے کہ تم تھوڑا سا جائزہ لو کہ کہیں تمہارے اندر کوتاہی اور کمی تو نہیں ہو رہی۔ تو جو عقل مند ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، وہ اپنے اعمال کا جائزہ محاسبہ کر کے جو کمیاں ہو رہی ان کو دور کرنے کی فکر کرتا ہے، اور جن کے اندر دینی مزاج نہیں رہتا وہ بس شکوے شکایتیں کرتے پھرتے رہتے کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، نوکری نہیں چل رہی، ایسا بچے پڑھ کے قابل ہو گئے لیکن کوئی ملازمت نہیں مل رہی، اور گھریلو زندگی میں برکتیں نہیں ہیں، رحمتیں نہیں ہیں، خوشحالی نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے اندر کچھ کمیاں ہیں جس کو میں دور کرنے والا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ، اگر بندے گناہ کرے تو آپ کو اختیار ہے، وہ آپ کے بندے ہیں، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں بول سکتے، ہم یہ درخواست کر سکتے ہیں آپ معاف کر دیجئے۔ ان دونوں کی بات کو نقل کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور یا ربی امتی یا ربی امتی بول کے اللہ کے نبی رونے لگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ اللہ عالم الغیب ہے، سب جاننے والا ہے، لیکن انسانوں کو بتانا تھا کہ نبی اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں اور نبی کو اپنی امت کی کس درجے فکر ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رونے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ یہ پوچھتا ہے، اللہ نے جاننا چاہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ مجھے میری امت کی فکر ہے کہ ان کی بخشش کا کیا ہوگا۔ تو حضرت جبرائیل گئے اور جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور یہ کہا کہ یا جبرائیل اذهب الى محمد فقل انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، کہ جبرائیل جاؤ اور محمد سے کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے کہ آپ کو قیامت کے دن یہ تکلیف نہیں ہوگی کہ آپ کی امت جہنم میں جائے گی۔ چنانچہ حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری امت کا ایک ایک فرد جہنم سے نکل کر جنت میں نہ چلا جائے، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا اور اللہ کو راضی کرتا رہوں گا۔ جب میری امت کا ہر فرد جہنم سے نکل کر جنت میں آ جائے گا تب میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے کہ اللہ راضی کر دیں گا، اس وقت اختتام ہوگا۔ چنانچہ وہ لمبی حدیث ہے شفاعت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی شفاعت کریں گے۔ 3 مرحلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ پہلی شفاعت حساب و کتاب کی ہوگی، دوسری شفاعت جنتیوں کی ہوگی، اور تیسری شفاعت آخر میں جو بھی جہنمی رہے گا اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کروائیں گے اور سفارش کروائیں گے۔ یہ جو ہم اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں، دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا رب هذه الدعوۃ التامہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اذان کے بعد اس دعا کا اہتمام کرے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نبی کی شفاعت اس کو نصیب فرمائیں گا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت۔ اب اس کو ذکر کرنے کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جو نبی آخر مرحلے تک اس امت کی فکر کرتے رہے اور امت کی تڑپ اور بے چینی ان کو پریشان کرتے رہی، تو ہم بھی جائزہ لے کے اس نبی کو راحت پہنچانے کا کام ہم کتنا کر رہے ہیں، ہمارے کتنے کام ہیں جو نبی کے لیے اذیت کا ذریعہ بن رہے۔ جیسے بعض روایتوں میں ہیں کہ ہفتے میں کچھ ایام ہیں، جیسے پیر ہے، بعض نے کہا جمعرات ہے، کہ جس میں نبی کے سامنے امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے یہ کام کیا ہے، آپ کو درود کا تحفہ بھیجا ہے، تو نبی خوش ہوتے ہیں، اور نبی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے یہ برا کام کیا ہے تو نبی کو ملال ہوتا ہے۔ تو ہم یہ سوچنے والے بنے کہ جو نبی ہمارے لیے اتنا سوچتے تھے اور اتنا روتے تھے اور ہماری بھلائی کے لیے دنیا کے آخر لمحے تک فکر میں رہے اور قیامت کے دن بھی فکر میں رہیں گے، اور جب تک امت کا فرد ایک ایک جنت میں نہیں جائے گا نبی خاموش نہیں رہیں گے، تو ان کی بھی رضامندی ہم کو حاصل ہو اور ان کو بھی ہم خوش کرنے والے ہم بنے۔ چنانچہ بعض روایتوں میں ہیں کہ قیامت کے دن 120 صفیں انسانوں کی بنائی جائے گی،
حضرت آدم سے لے کے آخر انسان جو دنیا میں آئے گا، جو میدان قیامت میں لوگ اللہ کے سامنے پیشی کے لیے کھڑے ہوں گے، 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی اور 40 صفیں پوری دنیا کی امتوں کی ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ میں کل قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا اور خوش ہوں گا، لہذا تم مجھے قیامت کے دن رسوا مت کرنا۔ کل نبیاں جو میرے بھائی انبیاء ہوں گے ان کے سامنے تم مجھے رسوا کرنے والے نہیں بننا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی رحمت کو بیان کیا کہ میں آپ کی امت کے ساتھ معافی کا معاملہ کروں گا، وہیں یہ بھی بتا دیا کہ نبی کی بھی امت کے ساتھ رحم دلی کس درجے تھی۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے کہ دنیا میں انسان بہت سے وہ ہے جو کافر ہے لیکن اچھے کام کرتے ہیں۔ عبادات کا معاملہ ہے تو ایمان شرط ہے، اور نیک اعمال کا معاملہ ہے تو بھی ایمان شرط ہے۔ تو اگر کوئی کافر ہے، نماز پڑھ رہا اس کا اعتبار نہیں، روزہ رکھ رہا اس کا اعتبار نہیں، زکوٰۃ دے رہا اس کا اعتبار نہیں، لیکن بہت سے کافر مشرک ہم کو ایسے دکھتے ہیں جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پریشان حالوں کی مدد کرتے رہتے ہیں اور اس طرح کے خیر کے کام، بھلائی کے کام کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے قرضے کو اپنے پاس رکھتا نہیں، وہ انسانوں کو بدلہ دے دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الکافر اذا عمل حسنۃ اطعم به طعمۃ من الدنیا واما المؤمن فان اللہ تعالی يدخر له حسناته في الاخرہ ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، کہ اگر مسلمان نیکی کرے گا تو اس نیکی کا صلہ دنیا میں اللہ تھوڑا دیتے ہیں، بڑا صلہ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ اور کافر کوئی دنیا میں بھلائی کا کام کرتا ہے تو دنیا ہی میں اس کو بھلائی کا بدلہ دے دیتے ہیں، مال میں کثرت ہو گئی، خوشحالی میں اور بڑھ گیا، خوشحالی میں اضافہ ہو گیا، اچھا گھر بن گیا، خوشحال زندگی گزار رہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے دنیا کے بہت سے آپ کو مالدار ایسے ملیں گے جو ظاہری اعتبار سے مالدار ہے، لیکن کتنے وہ لوگ پیچھے خیر کے کام کرنے والے ہیں۔ تو اللہ ان کے خیر کے کام کا بدلہ دنیا میں دے دے رہا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ ایمان کی شرط کے ساتھ ملے گا۔ اگر کلمے والا تھا، کچھ بھی نیکی کا کام کرے گا، وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرٍ، اگر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کیا تھا تو اللہ اس کا بدلہ بھی آخرت میں اس کو ضرور دے گا۔ تو یہ ہم دیکھ کے یہ متاثر نہیں ہونا کہ دنیا میں نافرمان ہیں لیکن بہترین زندگی گزار رہے، اور مومن ہیں تو پریشانیوں میں، مسائل میں، مشکلات میں، ناموافق حالات میں۔ اس واسطے کہ اللہ کے نبی نے صاف فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہاں پر ان کو ساری راحتیں مل جائیں گی، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں ایمان والوں کو ملے گا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثی ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، جو دنیا کے واسطے عمل کرے گا تو ہم دنیا میں دے دیں گے، اور جو آخرت کے واسطے عمل کرے گا تو آخرت میں بہترین بدلہ ہم اس کو عطا کریں گے۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ ایمان والے نیک عمل کرنے کے بعد ان کا عمل ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مثل الصلوات الخمس کمثل نہر جار غمر علی باب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، کہ اللہ کیسے گناہوں کو انسانوں کے معاف کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی مثال دی۔ ہم یہ حدیث فضائل اعمال میں پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کے گھر کے سامنے کوئی نہر ہو اور وہ نہر میں روزانہ دن میں 5 مرتبہ پانی نہائے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی گندگی، میل و کچیل باقی رہیں گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی باقی نہیں رہیں گا، دن میں 5 مرتبہ پانی نہانے والے کے جسم پہ میل کچیل کہاں باقی رہیں گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا 5 وقت نماز پڑھنے والے کی مثال بھی ایسی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں رہیں گے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گا۔ جیسے نہر میں غوطہ لگانے والے کے جسم سے پاکی اور صافائی آ جاتی ہے، ایسے ہی نماز پڑھنے والے کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال میں نیکیاں رکھ دیتے ہیں، تو گویا کہ نماز پڑھ کے انسان نیکیوں کو حاصل کرنے والا بنے۔ اور ایک حدیث جس سے اللہ کی رحمت کا آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعه الله فيه، کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور 40 مسلمان جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے اس کی جنازے کی نماز پڑھ کے اس کے حق میں دعا کریں گے تو اللہ اس کی برکت سے اس میت کی مغفرت کر دے گا۔ نماز جنازہ یہ میت کے حق میں اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، جو ہم دعا کرتے وہی دعا ہے۔
اس میں مختلف روایتیں ہیں، بعض نے 100 میں بھی آیا، بعض میں 80 کی بھی تعداد ہے، بعض میں 40 بھی ہے۔ تو آخر حد یہ ہے کہ اگر 40 مسلمان بھی نماز کسی میت کی پڑھ لیں گے تو اللہ اس پڑھنے کی برکت سے اس میت کی مغفرت کر دے گا۔ یہ بھی کتنا آسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتا دیا کہ کیسے اللہ بخشش کے پروانے بانٹ رہا اور کیسے راستے بتا رہا کہ کیسے کیسے راستوں سے میں معافی کرنے کے لیے تمہارے واسطے تیار ہوں۔ چنانچہ نماز جنازہ کی صفوں کے بارے میں یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جنازے میں کم از کم 3 صف ہونی چاہیے، 3 سے زیادہ، ہر صف طاق عدد میں ہونا، 3 تو کم از کم ہونا، باقی تعداد زیادہ ہے 5 کر لیجئے، 7 کیجئے، 9 کیجئے، جتنی بھی کیجئے طاق میں کیجئے۔ یہاں تک کہ اگر 7 لوگ ہیں جنازہ پڑھنے والے، اس میں سے ایک امام بنیں گا، اس کے پیچھے 3 لوگ کھڑیں گے، پھر اس کے بعد 2 لوگ کھڑیں گے، اس کے بعد ایک آدمی کھڑیں گا، اس اعتبار سے کم از کم 3 صف بنانا چاہیے نماز جنازہ کے اندر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کی جنازے میں 40 لوگ شریک ہو جائیں تو اللہ اس کی دعا کو بھی میت کے حق میں ان لوگوں کی قبول فرما لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے راضی ہوگا؟ ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا۔ کوئی مسلمان کھانا کھائے الحمدللہ کہے، پانی پیے الحمدللہ کہے، اللہ نے فرمایا کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ اتنے آسان طریقے اللہ نے بیان فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس آسانی کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے درمیان میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن بندہ اللہ کے قریب کر دیا جائے گا، اللہ اپنی رحمت کی چادر میں اس کو ڈھانپ لیں گے، اس کے بعد اس کو اس کے گناہ بتائیں گے کہ تو نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، تو بندہ دیکھ کے اقرار کرے گا کہ ہاں اللہ میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اس کے بعد اللہ فرمائیں گا کہ جب دنیا میں میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا تھا تو آج بھی قیامت کے میدان میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال کے تیری بخشش کا فیصلہ کر رہا ہوں۔ جیسے دنیا میں نے تیرے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا تھا، آج بھی میں تیرے گناہوں کو انسانوں کے سامنے بیان نہیں کروں گا، معاف کر دوں گا۔ جب اللہ یہ یا تو اس میں اتنی حدیث ہے، بعض دوسری حدیثوں میں یہ ہے جب اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو دکھا کر یہ کہیں گا کہ میں نے معاف کر دیا تو بندہ کہے گا کہ اللہ میرے اور بھی گناہ تھے، یعنی بندے کے دل میں اور اللہ سے لینے کی حرص پیدا ہو جائے گی۔ جب اللہ معاف کرنے کے لیے اتنا تیار ہے تو میں اور دکھاؤں تاکہ اور اللہ کی رحمت کے فیصلے میرے حق میں ہوں گے، تو اللہ اس بندے کے اس بات پر مسکرائیں گے اور یہ کہیں گے کہ جا تیرے سارے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا، تو جتنے گناہ دکھاتے رہے گا میں تیرے ہر گناہ کو چھپاتے رہوں گا اور چھپا کر تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور آخری حدیث اس عنوان میں یہ ہے کہ ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها، کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اپنے ہاتھوں کو رات کے وقت کھلا رکھتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت انسانوں کے انتظار میں رہتی ہے کہ دن میں گناہ کرنے والے رات میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں، اللہ سے توبہ اور استغفار کر لے، اور دن میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے کہ رات میں گناہ کرنے والے دن میں آ کے معافی مانگ لے، یعنی 24 گھنٹے میں اللہ انتظار میں رہتا ہے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کبھی بند نہیں ہیں، جب تک کہ انسان غرغرے کی حالت میں نہ چلے جائے اس وقت تک اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر دن میں گناہ ہوا اللہ کے پاس فوری پہنچے، ہاتھ اٹھائے، دعا مانگے، 2 آنسو کے قطرے بہائے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ رات میں ہوا تو یہ انتظار نہ کرے بلکہ فوری اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ ہر وقت ہر لمحہ انسانوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، یہ ساری حدیثیں وہ ہے جو اللہ کی رحمت کو بتاتی ہے، اس کی شان کریمی کو بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی رحمتوں والا پروردگار ہے اور کیسے کیسے گناہگاروں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لہذا انسان پہلے یہ کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا بنے، اس کے حکم کی اطاعت کرنے والا بنے، اس کی مرضیات کو پورا کرنے والا بنے۔ باقی انسان ہونے کے ناطے کمیاں ہوتی ہے، قصور ہوتے ہیں، تو اس سے وجہ سے مایوس اور نا امید نہ ہو، جب بھی غلطی ہو جائے فوری توبہ اور استغفار کرے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ ہے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھی شیخ ہوتے تھے۔ ان کا ایک معمول یہ تھا کہ وہ اکثر نوجوانوں کو جب بھی بیان کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ تم جب بھی رات میں سو جاؤ تو یہ کہہ کے سو کہ اے اللہ آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یہ کہہ کے سو جاؤ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گا۔
تو ایک مرتبہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ تو بس اتنا ہی کہتے ہیں، جبکہ یہ کہ آئندہ نہیں کرنے کا عزم بھی توبہ کے اندر ایک ضروری حصہ ہے کہ توبہ 3 چیزوں کا نام ہے، بس توبہ آدمی یہ کرے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جتنا کام ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرائیں اور کرنے والا بنے۔ جیسے حضرت طارق جمیل صاحب کا بھی ایک معمول ہے کہ وہ اکثر مجموعوں میں یہ بات کہلواتے ہیں کہ اپنی زبان سے سچے دل سے یہ کہو کہ اے اللہ میری توبہ، آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ تو آدمی اس کا معمول بنانے والا بنے۔ اسی کو علماء نے بعد اللہ والوں نے، خاص طور پر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب بندہ سونے کے لیے بستر پر لیٹے تو چند کام اس کو کرنا ہے۔ ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ اس کا دن کیسے گزرا، اس میں کتنے اچھے کام کیے تھے، کتنے برے کام کیے تھے۔ اچھے جو کام تھے اس پہ شکر بجا لائے، اور برے جو کام تھے اس پہ ندامت کا اظہار کرے، توبہ اور استغفار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ آج کے دن کا جو ہمارا نامہ اعمال برائیوں سے بھرا تھا، اللہ اس کو پاک کر دے گا، صاف کر دے گا۔ کل کی جو ہماری صبح ہوگی وہ ایک نئے انداز میں ہوگی جس کو ہم اچھے اعمال کے ذریعے بھر سکتے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔